السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج اولیاء اللہ کی فہرست میں ایک نمایاں نام 8ویں صدی ہجری کے درخشندہ بزرگ عارف باللہ تارک الدنیا دستگیر بے کساں حضور شیخ احمد عبدالحق صاحب توشہ المعروف مخدوم ردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات کا ایک مختصر سا گوشہ مختصر سے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مجدد ہیں۔ بچپنے میں عام طور پہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کا اتنا احساس اور ہوش نہیں ہوتا، لیکن جن نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، پھر بچپن سے ہی ان کے اندر اپنی عبادت، اپنی محبت، اپنی ریاضت کا شوق اور ولولہ اور جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک نمایاں نام حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کا بھی ہے کہ بچپنے میں آپ عبادت کا کس قدر شوق رکھتے تھے، اس چیز کو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ والرضوان نے انوار العیون میں تحریر فرمایا ہے، اور انوار العیون کے حوالے سے صاحب میرۃ الاسرار حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ میرۃ الاسرار صفحہ نمبر 1142 میں درج ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے بچپنے کا دور تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی تو حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ شفقت مادری کے سبب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا، ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی اللہ کی فرض نمازیں، اللہ کی فرض عبادتیں بھی آپ پر فرض نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا آپ اس قدر ابھی عبادتوں کی طرف منہمک نہ رہا کریں۔ شفقت مادری تھی کہ والدہ کا خیال یہ تھا کہ کہیں رات کو بیدار ہونے کے سبب بچے کی طبیعت میں علالت نہ آ جائے، اس بنا پر آپ کہتی تھی۔ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ اپنی والدہ ماجدہ کی اس بات پر، اس شفقت کا جواب اس انداز سے دیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ فرماتے تھے اپنی والدہ کو کہ یہ راہزن ہے، یہ خود تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہیں لیکن مجھے اللہ کی عبادت سے روکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بچپنے کا عالم ہے، اور والدہ اگر آپ کو عبادت سے منع کر رہی ہے شفقت کی بنا پر، تو آپ اپنی والدہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ خود تو اللہ کی عبادت کے لیے مستعد رہتی ہیں، منہمک رہتی ہیں اللہ کی ریاضت میں، اور مجھے آپ منع کرتی ہیں۔ حضرات محترم، حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کا بچپنا اس طرح تھا کہ ہم اور آپ بلکہ ایک عام ذہن رکھنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس بے شعوری اور لاشعوری کی عمر میں، یعنی حد بلوغ کو پہنچنے سے پہلے کی عمر میں عام طور پہ بچوں کو اتنا ہوش اور اتنی عقل نہیں ہوتی۔ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وجد اور شوق اس قدر غالب تھا کہ مسلسل جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو منع کرتی تو اسی بنا پر آپ ردولی شریف کو ترک کر کے آپ دہلی کی طرف رخت سفر آپ نے باندھا۔ اس دور میں اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ تقی الدین دہلی میں قیام فرماتے، اور وہاں کسی بڑے ادارے میں آپ مدرس کی حیثیت سے مقرر تھے۔ جب آپ دہلی اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچے، آپ کے بھائی نے آپ پر شفقت کرتے ہوئے یہ چاہا کہ آپ کچھ ظاہری علوم سیکھ لیں، ظاہری علوم سے مزین ہو جائیں، مرصع ہو جائیں۔ جب کبھی آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ تقی الدین آپ کو ظاہری علم سکھاتے تو آپ یہی فرماتے کہ بھائی جان، آپ مجھے یہ دنیاوی علم نہ سکھائیں، مجھے اللہ کی ذات کا علم چاہیے، آپ مجھے اللہ کی معرفت کا علم سکھائیے تاکہ اللہ کی ذات کو میں پہچان سکوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے ان جوابات سے آپ کے بڑے بھائی حیران اور ششدر رہتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ تقی الدین جمعہ کے دن نکلے گھر سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے، اور پھر کچھ اس وقت کے دہلی کے جید اور اجلہ اساتذہ کرام سے آپ نے ملاقات کی اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کا پورا واقعہ سنایا، اور کہا کہ میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھ سے کچھ پڑھتا نہیں، لہٰذا آپ حضرات بڑے
कोहना मश्क असातिज़ा हैं, लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ी सी तवज्जो दें और मेरे छोटे भाई को कुछ इल्म सिखा दें। उन असातिज़ा ने आपस में गौर व फिक्र करके कहा कि ठीक है, हम लोग उनको पढ़ाएंगे सिखाएंगे। बिल आखिर उन असातिज़ा ने आपसी गुफ्तगू के बाद ये तजवीज़ किया कि इनको मीज़ानुस सर्फ़, जो फ़न सर्फ़ की एक मायानाज और इब्तदाई और बुनियादी किताब जानी जाती है, समझी जाती है, उन असातिज़ा ने हुज़ूर शेखुल आलम के लिए ये मीज़ानुस सर्फ़ किताब तजवीज़ की और कहा कि ये किताब हम लोग पढ़ाएंगे। हुज़ूर शेखुल आलम अली रहमा को बुलाया उन लोगों ने, और जब पढ़ाना स्टार्ट किया और कहा कि बाबू पढ़ो ज़राबा यज़रिबु। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि जब हुज़ूर शेखुल आलम अली रहमा ज़राबा यज़रिबु तक पहुँचे तो हुज़ूर शेखुल आलम अली रहमा ने असातिज़ा से ये सवाल किया कि हुज़ूर आखिर ये ज़राबा यज़रिबु का माना क्या है? उन असातिज़ा ने बताया कि बाबू ज़राबा ये माजी का फ़ेल है जिसका माना है उसने मारा, उस एक मुज़क्कर ने मारा। यज़रिबु वो एक मुज़क्कर मारता है या मारेगा। हुज़ूर शेखुल आलम अली रहमा ने अपने उस्ताद के इस जवाब पर यह इरशाद फरमाया कि सुने, मुझे ये मारने और मारे जाने वाला इल्म नहीं चाहिए, मुझे वो इल्म सिखाइए जिससे अल्लाह की ज़ात की मारिफत हासिल हो। ये सुनकर सारे असातिज़ा दंग रह गए, हैरान और शशदर रह गए। और फिर उन असातिज़ा ने आपके बड़े भाई हज़रत शेख तक़ीउद्दीन से कहा कि ये बच्चा तो अल्लाह की ज़ात का इल्म चाहता है। ये बच्चा जो आपका छोटा भाई है, ये तो अल्लाह ताला से शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल कर चुका है। अब दुनिया का कोई ऐसा मुदर्रिस नहीं जो इसे ज़ाहिरी उलूम सिखा सके। हज़रात मुहतरम, तो ये हुज़ूर शेखुल आलम अली रहमा के बचपने का हाल है कि आम तौर पर बच्चों को इस उम्र में अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत का ये शौक़ और ये जज्बा पैदा नहीं होता। अब बात यह है कि जब आम तौर पे बच्चों को ये शऊर नहीं होता अल्लाह की ज़ात का इस उम्र में, तो फिर हुज़ूर शेखुल आलम को कैसे हो गया? तो फिर इस बात का जवाब यही आएगा कि फिर अल्लाह जिसको अपना महबूब बनाना चाहता है, फिर शुरू से ही उसे अल्लाह अपने महबूब बना लेता है और अपनी याद में मुस्तग़रक़ फरमा देता है और अपनी पहचान, अपनी मारिफत में उसे, अपनी मारिफत की जुस्तजू में उसे लगा देता है। तो चूंकि अल्लाह को यह मंजूर था कि ये अल्लाह का मुक़र्रब हो, इस बिना पर अल्लाह ने बचपन ही से इनको अपने इश्क और अपनी मारिफत की जुस्तजू में लगा दिया था। अस्सलामु अलैकुम।